السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بہن بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ جو میں آپ کو آج بتاؤں گا جانا نہیں کہیں بھی، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ ویڈیو میری انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشخیص کیا ہے اگر انسانی جسم میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، فرض کیا زکام لگا ہوا ہے، سر میں درد ہے یا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی مین مسئلہ کیا ہے۔ تو تشخیص انہی امور کا نام ہے، یہی آپ کو میں بتاؤں گا کہ تشخیص کا مین جو ہے اس کا تشخیص کا وجہ کیا ہے، تشخیص کیوں کی جاتی ہے، اس کی اقسام کتنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی جسم جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشخیص جو ہے وہ کیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ماہر قنون مفرد ازا تھے، جنہوں نے تھیوری پیش کی، ان تھیوری کی بدولت انہوں نے مزید اعلیٰ قسم کی تھیوری پیش کی۔ اس کے مطابق بتایا کہ تشخیص سے نہ صرف انسانی جسم میں تمام امراض کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تشخیص کے متعلق میں جان لیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سماعت فرمایا کہ اس کے لغوی معنی ہیں، تشخیص کے لغوی معنی ہے جانچ کا معین کرنا، یعنی کسی مرض کے متعلق تحقیق سے پہچان لینا کہ واقعی یہ مرض ہے یا نہیں۔ یعنی تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرض کے متعلق تحقیق کرنا، سوچ بچار کرنا کہ واقعی یہ مرض ہے یا نہیں۔ صحت جسمانی، نفسانی اور روحانی حیثیت سے مکمل خوشی کا نام ہے، یعنی اگر انسان جسمانی حیثیت سے، صحت سے مکمل طور پر فٹ ہے تو اس کی نفسانی واٹ از دا نفسانی اور روحانی حیثیت سے مکمل خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی نفسانی اور روحانی حیثیت سے مکمل طور پر خوش ہوتا ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک متناسب نہ ہو تو وہ حالت مرض ہے۔ اس کی صحیح شناخت اور ان کی علامات جسمانی اعضاء کی ساخت اور ان کے افعال میں کسی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہو، ان کو تلاش کر کے معین کرنا، تحقیق کرنا۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عضو میں یا ایک حصے میں بگاڑ ہے، تشخیص کہلاتا ہے۔ عام الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر انسانی جسم میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کسی بھی قسم کا مسئلہ اگر یرقان ہو جائے تو اس کی مین وجہ گرمی نہیں ہوتی۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گرمی زیادہ ہوگی اس لیے وجہ سے یرقان ہے، تو حکمت صابر کہ قنون مفرد ازا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مطابق اگر یرقان ہوتا ہے تو وہ اپنا خون کی کمی کی وجہ سے، اگر دل میں تحریک ہو جائے، جگر میں تسکین اور دماغ میں تحلیل ہو جائے، مثلاً عام سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خشکی کی وجہ سے یرقان ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کسی بھی مرض کے متعلق جاننا کہ وہ کیا ہے، تشخیص کہلاتا ہے۔ جن علامات کے ساتھ جسمانی مرضیاتی تبدیلیاں پائی جائیں انہیں عضوی امراض کہتے ہیں۔ جن علامات کے ساتھ جسمانی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں عضوی امراض کہتے ہیں، جبکہ ایسی علامات جن کے ساتھ کوئی مرضیاتی، یعنی ایسی علامات جن کے ساتھ کوئی بیماری موجود نہ ہو، انہیں فعالیاتی امراض کہتے ہیں۔ اور وہ معین اسباب جو امراض کی پیدائش کے سبب بنتے ہیں مرضیاتی عوامل کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے مزید جسم میں کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں امراض کی پیدائش کے سبب بنتے ہیں مرضیاتی عوامل کہلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یا تو کامل شفا یابی سے لے کر موت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مرض ہو جائے تو یا تو وہ موت کا سبب بن سکتا ہے یا شفا یابی کس طرح، اگر کوئی صحیح علاج کرایا جائے تو شفا یابی اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس متوقع نتیجے کے بارے میں قیاس آرائی کو انداز مرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تشخیص بتا دی کہ امراض کون سے ہے۔ اس کے بعد تشخیص کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، عمومی تشخیص اور خصوصی تشخیص۔ عمومی تشخیص سے مراد ہے کہ اشخاص کی واضح قطاعت، اخلاق، کردار، عادات، بتاؤ، چال ڈھال، گفتگو، معمولات، شوق، آواز، رنگت، بو، پسندیدگی، جلد، چہرے سے نظر آنے والی علامات اور اس کی نفسیات سے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی عام سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
جو عمومی تشخیص ہوتی ہے اس میں انسان کی جو اخلاق ہے، اس کا کردار کیسا ہے، گفتگو بولتا کس طرح ہے، اس کا رنگت کیسی ہے، اس کی کون سی چیز پسند کرتا ہے، کون سی ناپسند کرتا ہے، اس کی پسینے کی سمیل کیسی ہے، اس کی نفسیاتی صحت کیسی ہے، اس کا مطالعہ کرنا عمومی تشخیص کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد خصوصی تشخیص. خصوصی تشخیص سے مراد ہے کہ مریض کا علاج کرنے کی غرض سے بنظر غائر بھرپور توجہ اور مکمل خصوصی سے جائزہ لینا. اس مقصد کو حل کرنے کے لیے چہرہ، نبز، کرورہ، لیبارٹری ٹیسٹ اور مریض کا اپنا بیان اور اس کی گزشتہ ہسٹری سے مدد لی جاتی ہیں. سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریض کا علاج کرنے کی غرض سے مریض کی جو پہلے چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرے کا کلر کون سا ہے، نبز دیکھی جاتی ہے، اعصابی ہے، عضلاتی ہے یا غدی ہے. اس کے بعد کرورہ کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو. چھوٹے پیشاب کا کلر دیکھا جاتا ہے کہ سفید ہے، پیلا ہے یا ہلکا پیلا ہے. اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے. مریض کا اپنا بیان بھی، یعنی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہے، کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو. ان سب کا مطالعہ کرنا اور اس کے بعد مرض کا تعین کرنا کہ جو مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو کون سا مسئلہ ہے، یہ خصوصی تشخیص کہلاتا ہے. امید ہے میرے اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ تک ضرور فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ایسی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی کارآمد ہے. سمجھنے والے ضرور سمجھتے ہیں، جو کہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، ایسی ویڈیو کو انتہائی اعلیٰ قسم کی سوچ سے سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو آپ کو بتاؤں گا کہ انسانی جسم کیا ہے، اس کے کتنے خاص اعضاء کتنے ہیں، اور اعضاء میں اگر مسئلہ ہو جائے کیسے بنتا ہے، تو مسئلہ اگر ہو جائے تو اس میں بگاڑ کون سا پیدا ہوتا ہے. جزاک اللہ. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو جو اچھی لگی ہے، اگر سمجھ کچھ آئی ہے، کچھ پہلے سے بہتر اگر آپ نے سوچا ہے تو اس کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے، تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو کہ ہم اپلوڈ کریں گے انسانوں کی، اللہ پاک کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے نا، بٹن ہے چھوٹا سا، اس پر کلک کر دے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.